اما بعد، محترم دوست اور بزرگوں، یہ جو مہینہ ہے یہ شوال کا مہینہ ہے اور اسلامی سال کے اعتبار سے یہ 10واں مہینہ ہے۔ اسلامی سال کے اعتبار سے یہ 10واں مہینہ ہے اور رمضان کا جو مہینہ ہے اس کا پڑوسی مہینہ ہے، اس کے ساتھ کا مہینہ ہے۔ پہلا رمضان سے جو مہینہ ہے وہ شعبان ہے اور بعد والا جو مہینہ ہے وہ شوال ہے۔ عربی کے اندر اس کو شوال کا مہینہ کہتے ہیں، شوال کا مہینہ۔ اس مہینے کے کچھ خصوصیات ہیں اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ رمضان کا بالکل ساتھ کا مہینہ ہے، اور دوسری خصوصیت جو ہے نا اس کا یہ ہے کہ اس مہینے کے پہلی تاریخ کو عید کا دن ہے، عید الفطر کا دن۔ شوال کا پہلا تاریخ عید الفطر کا دن۔ اب بعض جو لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر جیسے یہ باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کے رسم رواج ان کے اندر پائی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جو ہے نا یعنی شادی بیاہ یہ نہیں کرنا چاہیے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ دو عیدوں کے بیچ کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں جو لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں تو ان کی شادی بیاہ جو ہے نا وہ ناکام ہو جاتی ہے اور وہ غم میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے تو ہمارا خیال تھا کہ شاید یہ آپ کی جو رسم رواج جو لوگ ہیں یہ شاید ان کے اندر یہ مسئلہ ہے، مگر یہ مسئلہ ہمارے نبی کے زمانے سے پہلے کا ہے، پرانا رواج ہے۔ یہ لوگوں کے اندر اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ دو عیدوں کے بیچ میں یعنی شوال کے مہینے میں اور جو بعد والا مہینہ اس کے اندر شادی نہیں کرنا چاہیے، یہ رواج تھا حضور سے بھی پہلے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر جو ہے نا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شوال کے مہینے میں نکاح فرمایا۔ اس مہینے میں شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی فرمایا، اور شوال ہی کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی بھی ہوئی۔ یہ اس لیے تاکہ یہ جو رسم چلا آ رہا ہے، شروع سے جو ایک رسم چلا آ رہا ہے نا کہ اس مہینے کے اندر نکاح نہیں کرنا چاہیے اور خوشی نہیں کرنی چاہیے، بیاہ نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس رسم کو توڑنے کے لیے اللہ کے نبی نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا اور اسی مہینے کے اندر رخصتی فرمائی۔ اب ادھر ایک بات یاد رکھو، وہ یہ ہے کہ سال کے 365 دن ہوتے ہیں۔ کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 دن ہوتے ہیں سال کے۔ اس میں جتنے بھی دن ہیں، رات ہیں، ساعت ہیں، گھڑیاں ہیں، یہ کس کی ہیں؟ یہ اللہ کی۔ یہ کس کی ہے؟ یہ اللہ کی پیدا کر رہے ہیں، اللہ نے پیدا کی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی ساتھ میں کسی بھی گھڑی میں نکاح حرام نہیں ہے، کسی بھی مہینے میں نکاح حرام نہیں۔ آپ چاہے رمضان کے مہینے میں نکاح کرو، چاہے شوال کے مہینے میں نکاح کرو، چاہے ذوالقعدہ کے مہینے میں نکاح کرو، چاہے ذی الحجہ کے مہینے میں نکاح کرو، چاہے محرم کے مہینے میں نکاح کرو، چاہے 10 محرم کو نکاح کر لو، جب بھی مسئلہ نکاح مانی نہیں۔ یہ سارے جو لوگ اس کے اندر جائز اور ناجائز بناتے ہیں نا اپنی طرف سے، اسی کو رسم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں اور یہ ٹھیک نہیں، اور زیادہ تر یہ کام خواتین کرتی ہیں۔ ایک اللہ کا کتاب ہے، ایک نبی کا کتاب ہے، ایک خواتین کا اپنا کتاب ہے۔ یہ ادھر ٹھیک نہیں ہے، یہ ادھر صحیح نہیں ہے، ادھر یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو شریعت ہے نا، اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مہینے میں نکاح فرمایا،
شوال کے مہینے میں اور رخصتی بھی شوال کے مہینے میں فرمائی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ خصوصیات ہیں، اس کی بھی کچھ خصوصیات ہیں، آنے والی دلہن ہے نا، اس کی بھی کچھ خصوصیات ہیں جو پیغمبر کے گھر میں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب جلالہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر نکاح سے پہلے حضور کو دکھا دی تھی کہ یہ لڑکی جو ہے اس سے آپ کا نکاح ہو۔ یہ خصوصیت بقایا بیویوں میں صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے نا، تو حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں سر تھا کہ حضور دنیا سے گئے۔ یہ خصوصیت بھی صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ تیسری جو ہے نا خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور سے ہوگا، یہ مشورہ عرش کی ہوگا، اور یہ خصوصیت صرف حضرت عائشہ صدیقہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت میں تھے نا، وفات کے ٹائم، تو حضرت عبد الرحمن حضرت عائشہ کا بھائی ہے، سب کو رضی اللہ تعالیٰ، وہ اچانک آ گئے گھر میں آ گئے، تو اس کے ہاتھ میں ایک مسواک تھا تو مسواک جو ہے نا وہ حضور کو مسواک بہت پسند تھا۔ ٹھیک ہے نا، مسواک حضور کو بہت پسند تھا، اور اس کے 70 فائدے جو ہے نا بتائیں گے مسواک کی، کہ آپ مسواک نہ ہر وقت کیا کرو، کیونکہ اس سے منہ کی جو ہے نا بدبو ظاہر ہوتی ہے، سمجھ رہے ہو، اور اس سے دانت مضبوط ہوتے ہیں، اور اس سے کئی طرح کے نا مطلب فائدے 70 فائدے، اس میں ادنا سے ادنا جو فائدہ بیان کیا ہے نا وہ یہ کہ آپ کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو۔ موت کے وقت کلمہ بہت مشکل کام ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب بندے کے اوپر سکرات آ جاتے ہیں نا، سکرات، تو یہ سر کبھی یوں موڑتا ہے، کبھی یوں موڑتا ہے، کبھی یوں، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بول بھی سکتا ہے، زبان بند ہو گئی نا، اب جو ہے یہ سر ادھر موڑ رہا ہے، ادھر موڑ رہا ہے، ادھر، یہ کیا کہتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ اس وقت یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے 5 منٹ کی مہلت دے، 5 منٹ کی مہلت مجھے دے دے، اور تاکہ میں کچھ توبہ استغفار کر لوں، کچھ بھی کر لوں۔ ٹھیک ہے، تو جب اللہ نے ابھی مہلت دی ہوئی ہے، مہلت ہی مہلت ہے، صحیح ہے، تو اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ جو مہلت اللہ نے دی ہے نا، یہ جب ایک دم آ جائے گا نا، پھر بندہ کہے گا کہ یا اللہ مہلت دے دے، پھر ٹائم نہیں ہوگا مہلت دے، سمجھ رہے؟ تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کیا کرو، اس کے فضائل بہت زیادہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کا ادنا جو فائدہ ہوگا وہ کیا ہوگا کہ اس سے نا آپ کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ تو اس لیے حضور بہت زیادہ مسواک کرتے تھے، بہت زیادہ کثرت سے، نماز کے علاوہ بھی ایسی بس مسواک کرتے رہتے تھے مسواک۔ تو اس لیے اس کو نا معمول بناؤ، عادت بناؤ، مسواک کو عادت بناؤ۔ گھروں میں خواتین بھی، بچے بھی، مائی بہنیں بھی گھروں میں مسواک کو عادت بنائیں۔ وہ جو برش جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، ایک دفعہ کر لیا، لیکن باقی اوقات کے اندر جو مسواک ہے نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کی مسواک جو ہے نا یہ اپنی عادت بنائے۔ خواتین بھی گھروں میں، مائی بہنیں بیٹیاں گھروں میں، اور مرد حضرات جو ہے نا وہ مسجدوں کے اندر نمازوں میں۔ ایک نماز اگر آپ پڑھو گے بغیر مسواک کا پڑھو گے تو 27 گناہ کا ثواب ملے گا، اگر اس کو آپ مسواک کے ساتھ پڑھو گے تو 70 گناہ سے زیادہ، اور حضور کی سنت سمجھ کے پڑھو گے تو بے حساب ثواب
اللہ رب جلالہ آپ کو اس مسواک کے اوپر دے گا، اس لیے اس کو آپ نے عادت بناؤ۔ تو حضور نے اشارہ کیا کہ یہ مسواک دے رہے ہیں، اشارے سے کہا۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مسواک لیا، اور مسواک ذرا سخت تھا تو اس کو اپنے منہ میں نہ لے کے چبا چبا کے نہ نرم کر دیا، دانتوں سے اس کو نرم کر دیا مسواک کو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی ذوق میں تھے اور کمزور تھے، تو اس لیے نرم کر کے جو ہے نا وہ مسواک دے دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسواک کو اپنے منہ کے اندر دانتوں پہ ملا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لغاب مبارک حضور کے منہ میں چلا۔ یہ سعادت صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ پھر حضور نے جب وہ مسواک استعمال کر کے واپس دیا نا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ تو حضور کا لغاب ہے، تو اس نے وہ مسواک اپنے منہ میں لگایا اور وہ لغاب نکل گیا۔ تو یہ کتنی مبارک خاتون ہے، کتنی مبارک امت کی مائیں کہ حضور کا لغاب مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سمجھ رہے ہو، نگل لیا اس کو۔ یہ سعادت حضرت عائشہ کو حاصل ہے۔ اور پھر جب تہمت لگانا، یہ واقعہ کئی دفعہ میں نے آپ کو سنایا رمضان میں بھی، کہ تہمت جب لگا، ایک تہمت لگی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر، تو بچے نے نا گواہی دی تھی، اور ایک تہمت لگی تھی حضرت مریم پہ، تو بیٹے نے گواہی دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ایک تہمت لگی تھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر، ایسے کئی بزرگان دین پہ بھی تہمتیں لگی ہیں، تو بچوں نے گواہیاں دی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں نے گواہیاں دی ہیں، ایسے یہ کتابوں میں مل رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوپر جو تہمت لگی ہے نا، تہمت، تو اللہ نے عرش سے گواہی دے دی، قرآن نازل کر دیا، اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ تعالیٰ نے خود عرش سے گواہی دے دی، اور سورۃ نور کا 17 آیاتیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل کر دی۔ یہ خصوصیت بھی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ اللہ نے اس کی گواہی جو ہے نا عرش سے بذات خود قرآن کی صورت میں نازل کی ہے۔ یہ فضیلت بھی حضرت عائشہ کو حاصل ہے۔ پھر ایک دفعہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی جو اور بیویاں تھیں نا 10، وہ سب کے سب جو ہے نا وہ بیوہ تھی، ساری سب بیوہ، شروع سے لے کے بیوہ خواتین سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، بیوہ عورتوں سے۔ اور وہ جو بیوہ عورتیں تھی ان سے جو حضور نے نکاح فرمایا، اس سے امت کو نہ ایک تعلیم دینا تھی، تعلیم یہ دینا تھی کہ جو بے سہارا بیوہ خواتین ہیں نا، ان کو سہارا دینا، ان کے سر پہ دوپٹہ ڈالنا، یہ ہماری نبی کی سنت ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ بیوہ تھی، ان سے نکاح کیا، اسی وہ حضرت حفصہ، جویریہ، اس طرح خواتین جو ہے نا جو امت کے مائیں ہیں، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے نکاح فرمایا، تو یہ واحد ایک حضور کی گھر والی تھی جو کنواری تھی، لڑکی تھی، اس سے حضور نے، یہ شرف بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے نا، بیمار زیادہ بیمار ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے پوچھتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گھر ہے اس کی باری کب آئی؟ سب نے مل کے خوشی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنا آخری ٹائم جو ہے نا حضرت عائشہ کے گھر میں گزار لیں، ان کے ساتھ گزار لیں، ہم سب کی طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ یہ شرف بھی حضرت عائشہ کو حاصل ہے، بات سمجھ رہے ہو؟ پھر ایک دفعہ اسی دوران حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا،
خواب کیا دیکھا کہ ایک چاند آسمان سے آیا اور اس کے سین میں زمین میں چلا گیا. پھر دوسرا چاند آسمان سے آیا اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سین میں زمین میں چلا گیا. پھر تیسرا چاند آیا اور وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سین میں چلا گیا. بڑا عجیب خواب. خواب جو ہوتے ہیں نا یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہے نا یہ حضور سے پوچھتے تھے. حضور سے پوچھتے تھے خواب آتے ہیں. خواب صحابہ بھی دیکھتے تھے, حضور سے پوچھتے تھے, حضور ان کے تعبیر بتاتے تھے. کبھی نہیں بھی بتاتے تھے تعبیر کہ اس کا یہ تعبیر ہوگا, اس کا یہ تعبیر. خواب ایک علامہ ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو کچھ چیزیں القاء کر دیتا ہے, بتا دیتا ہے. وہ بات کبھی جلدی ہو جاتی ہے, کبھی دیر سے, کبھی بہت دیر سے, کبھی بہت ٹائم کے بعد ہو جاتی ہے. ایسی قرآن شریف میں 3 خواب مشہور ہیں, 3 خواب مشہور, اور 3 خواب جو ہے نا وہ الگ الگ تقریریں ہیں, کئی تقریریں ہیں وہ انشاءاللہ. وہ پہلا خواب کون سا ہے؟ حضرت یوسف کا ہے. سب کو علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. خواب دیکھا تو کہتے کہ جب آپ خواب دیکھو نا, کوئی بھی خواب آپ دیکھو, اچھا دیکھو برا دیکھو جیسے بھی دیکھو, تو وہ خواب جو ہے نا یہ کہ 3 دن کے بعد کسی کو مت بتاؤ, اور ہر کسی کو نہیں بتاؤ, اور خواب کو کسی عالم کو بتاؤ. وہ مناسب سمجھے گا, آپ کو جواب دے گا اگر وہ آتا ہوگا اس کو. ورنہ خواب کے معنی کبھی کدھر سے کدھر چلے جاتے ہیں یار, سمجھ رہے ہو. خواب کے نہ خواب. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ خواب کی امام, علامہ ابن سیرین تعبیر رؤیا جو ہے نا, رؤیا کا امام, خواب کا امام, تعبیر بتا. ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ جی وہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے چارپائی کے نیچے آگ جل رہی. گرمیوں کا زمانہ تھا. ابن سیرین نے فرمایا کہ فوراً اپنا گھر خالی کر. بندہ بھاگا اور جا کے اس نے گھر خالی کر دیا, سامان ہٹا دیا, بچوں کو باہر کر دیا, گھر دھڑم سے گر گیا, گھر گر گیا. بندہ بڑا حیران ہو گیا, یار یہ کیا بات تھی. وقت گزر گیا, خیر گھر گر گیا. اب سردیوں کا زمانہ آ گیا, سردیاں تھی سخت. ایک بندہ آیا, وہی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے حضرت ابن سیرین سے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے چارپائی کے نیچے آگ جل رہی. اس نے کہا کہ تیرے چارپائی کے نیچے سونے کی دیگیں نکال. وہ گیا, اس نے وہاں خدائی کے نیچے خزانہ نکلا, سونا نکلا. وہ مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یار عجیب بات. ایک بندہ آیا, اس نے کہا کہ میرے چارپائی کے نیچے آگ جل گئی. آپ نے کہا گھر خالی کر دو, گھر خالی کیا, وہ گر گیا. دوسرے نے کہا کہ میرے چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. تو آپ نے ان سے کہا کہ اس چارپائی کے نیچے خزانہ ہے, وہاں سے واقعی میں خزانے نکلے. یہ کیا مسئلہ تھا. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کا گھر گر گیا نا اور اس نے آگ دیکھا چارپائی کے نیچے جلتا ہوا, یہ گرمیوں کا زمانہ تھا, اور گرمیوں کے آگ اندر آگ ناپسندیدہ چیزیں, تو اس لیے جو ہے نا یہ نقصان کا اندیشہ ہے, نقصان ہونا. اور جو دوسرا والا تھا, اس نے خواب دیکھا سردیوں میں کہ چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے, اور سردیوں کے اندر آگ سے پسندیدہ چیز اور کوئی نہیں. اس لیے جو ہے نا میں نے اس کو یہ تعبیر دی کہ تیرے چارپائی کے نیچے کوئی چیزیں نکال لے, تو اس کو خزانہ مل گیا. سمجھ رہے. اس طرح نے ایک بندے نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا کہ اس نے آ کر حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے پیچھے نہ ایک شیر لگا ہوا ہے, اور میں اس سے بھاگ رہا ہوں. بھاگتے 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 میں ایک درخت پہ چڑھ گیا. درخت پہ چڑھ گیا تو وہ درخت پہ نا اوپر چڑھ گیا, میں وہاں بیٹھ گیا. تو وہ شیر بھی نیچے بیٹھ گیا, وہ بھی نیچے بیٹھ گیا. تو میں ڈر گیا. میں نے کہا یار یہ تو نیچے بیٹھ گیا, اب میں اتروں گا کیسے. تو میں درخت پہ بیٹھ گیا
اور نیچے شیر بیٹھ گیا. جب میں نے نیچے نظر کی تو نیچے 2 چوہے تھے, ایک سفید تھا اور ایک کالا تھا, اور وہ اس درخت کی جڑوں کو کاٹ رہے تھے, کھا رہے تھے, چوہا دیکھا نا, آپ نے سنا ہوگا کہ نہیں سنا ہوگا, میرے سے سنو آپ. یہ رمضان سے پہلے نا میرے دواخانے میں چوہا پھنس گیا اچانک. ہم نے کہا چلو چوہا پھنس گیا نکال لیں گے, تو یہ ہم نے چھوڑ دیا اس کو, دروازے بند کر دیے. جب دوسری دن آئے آدھے دروازے نہیں تھے, نئے دروازے اس نے کاٹ دیے ادھر سے بھی ادھر سے. یہ شاید اسی زمانے میں بھی ایسے چوہے دیکھے, وہ چوہے تھے وہ کاٹ دیے. ایسے اللہ پاک نے اس کو طاقت دی, وہ نیچے جڑیں کاٹ رہے ہیں. اس نے کہا یار یہ اگر میں یہاں بیٹھا رہوں گا یہ جڑیں کاٹ دیں گے, درخت گر جائے گا تو میں تو مارا گیا. کہہ رہے میں نے جب اور غور کیا نا تو نیچے ایک کھڈا تھا قبر نما, اور اس کے اندر ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے منہ کھول کے بیٹھا. میں اور ڈر گیا کہ یا اللہ اب تو بچت کا کوئی راستہ نہیں. کہاں جاؤں, کدھر ہی راستہ نہیں ہے, نہیں ادھر نہ ادھر, ہی نیچے سانپ بیٹھا ہوا کھڈے میں منہ کھول کے بیٹھا ہوا. اور یہ شیر بھی بیٹھا ہوا ہے, چوہے اس کو کاٹ رہے ہیں. کہہ رہے اچانک میری نظر اوپر پڑی نا تو اوپر شیر کا چھتا تھا, اس سے شیر ٹپک رہا تو میرے منہ میں لگ گیا, بڑا مزیدار تھا. تو بس کہہ رہے میں منہ کھول کے بیٹھ گیا, وہ شیر کا چھتا اس سے شیر رستا رہا میرے منہ میں گرتا رہا. میں وہ سانپ بھی بھول گیا, وہ شیر بھی بھول گیا, وہ چوہے بھی بھول گیا, وہ قبر بھی بھول گیا, سب بھول گیا. بس میں ایسے بیٹھا رہا, شیر آتا رہا اور میرے منہ میں گرتا رہا, اور بس میں اس چکر میں لگ گیا. یہ سب بھول گیا, میری آنکھ کھل گئی. آپ بتاؤ اس کی کیا تعبیر ہے؟ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شیر تیرے پیچھے لگا تھا نا وہ تیری موت تھی. وہ کیا تھا؟ وہ موت تھی, وہ تیرے پیچھے. اور میں پیچھے کیا, میں نے ابھی جو ہے نا عید کے دن جو ہے کہ خطبے میں آپ کو بتایا کہ موت انسان سے ملاقات کرے گی. تو ملاقات انسان سے پیچھے ہوتی ہے یا آگے سے ہوتی ہے؟ آگے سے ہوتی ہے نا, ملاقات آگے سے ہوتی ہے. موت انسان سے آگے آگے جہاں جاتا ہے نا یہ اس سے آگے جاتا ہے, اس سے بچت نہیں ہے, بچ نہیں سکتے اس سے, یہ اس سے آگے آگے. ہاں, قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم, اس سے ملاقات کرے. بھاگ نہیں سکتا, اس سے کوئی نہیں بھاگ سکتا, اس سے آگے آگے اس سے ملاقات کرے گا. اس نے فرمایا یہ موت تیری ساتھ ہے, پیچھے لگا ہوا, یہ آ رہا ہے نا نیچے بیٹھا, یہ شیر جو ہے یہ موت ہے, اور یہ جو درخت ہے یہ تیری زندگی ہے, اور یہ جو کالا سفید چوہا ہے یہ دن اور رات ہے. سمجھ رہے ہو؟ اور یہ دن رات ہے جو تیرے زندگی کے درخت کو کاٹ رہے ہیں, یہ دن رات ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ہے کہ جو نیچے جو سانپ منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے یہ قبر ہے, یہ قبر جو تیرے انتظار میں. سمجھ رہے؟ اور یہ ساری چیزیں. اور پھر جب تو نے اوپر دیکھا کہ شہد ہے اور وہ ٹپکا تیرے منہ کے اندر, یہ شہد کے قطرے, یہ دنیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دنیا, یہ دنیا ہے. تیری زندگی ختم ہو رہی ہے, برف کے مانند ختم ہو رہی ہے, اور تو دنیا کے چکر میں لگا. 1000 دفعہ, کئی دفعہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے, ہماری نبی نے کیا فرمایا کہ میری امت کی عمر زیادہ سے زیادہ 60 سے 70 کے درمیان ہے. بس اگر اس سے آگے کسی کا ہے بھی 80 90 100 کسی کام کی نہیں, وہ محتاج ہو جاتا ہے. بس یہ 50 سال کی عمر میں تو دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے, اور جو ہے نا دنیا بنائے جا رہے, کس لیے بنا رہے ہیں؟ وہ تیرے بعد جو آنے بڑے ہوں گے نا وہ تجھے شاید اپنا باپ بھی نہ مانے, اور شاید اس کو یہ سب پسند بھی نہیں کہ یار یہ کیا بنایا ہوا. اکثر بیٹوں کو باپ کا نہ کارنامہ پسند ہی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کیا بنایا, کیا ہے خواہ مخواہ گناہگار بھی ہو گیا
اور کسی نے تیرے لیے کوئی واہ بھی نہیں کی، ٹھیک ہے، اور جو کیا کرا ہے وہ سب پہ پانی پھر گیا، تو بلا وجہ اس سے بہتر ہے کہ تو دین کی طرف آ جا اور اعمال کی طرف آ جا۔ اب وہ دنیا طبقہ بھومی، وہ موت بھی بھول گیا، وہ زندگی ختم ہو رہی وہ بھی بھول گیا۔ دیکھو یہ ابھی چند دن پہلے لوگوں نے بولا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، وہ چار کم ہو گیا، رمضان آیا، رمضان گیا، عید بھی گئی، اب عید کے بعد بھی ایک ہفتہ کیا چلو گیا۔ اسی طرح تیری زندگی برف کے مانند جا رہا ہے اور غفلت کے اندر جا رہا ہے، غفلت میں آج کروں گا، کل کروں گا، پرسوں کروں گا، اسی طرح زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ ہے کہ یہ تیری نا دنیا کی طرف توجہ ہے، اس لیے یہ ساری چیزیں تیرے کو کھائی جا رہی ہے، تیری زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، وقت تیرے پاس کم ہے، وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، اور یقین کرو جو کل کا دن گزر گیا تو دنیا کا سارا سرمایہ لٹا دے، تو واپس ایک سیکنڈ نہیں کر سکتا ہے اس کا۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ تو اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ چاند جو ہے نا میرے ذہن میں چلا گیا، یہ خواب تھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تو حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں اس کا تعبیر نہیں بتا سکتا، اس کا تعبیر میں نہیں بتانا چاہتا، خود نہیں بتانا چاہتا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے مصلحتاً اپنے والد صاحب سے پوچھ لے وہ بتا دے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے پوچھا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ والد صاحب نے کہا خواب سنا نا تو چادر لی اور اپنے آنکھوں پہ رکھ کے نا بہت روئے، بہت زیادہ روئے، بہت روئے، بہت روئے، اور اس کے بعد فرمایا کہ عائشہ میں ابھی اس وقت آپ کو اس کا تعبیر نہیں بتا سکتا۔ حضور کا انتقال ہو گیا، حضور فوت ہو گئے، چند دن کے بعد والد آئے، کہنے لگے عائشہ تجھے وہ خواب یاد ہے؟ کہا ابا کون سا خواب؟ کہا وہ جو 3 چاند تو نہیں دیکھے تھے تیرے زمین میں چلے گئے، گھر کے سین میں دفن ہو گئے۔ کہا ہاں۔ کہا وہ پہلا چاند جو تھا وہ یہ چلا گیا، پہلا چاند کون سا چلا گیا؟ یہ چلا گیا، دوسرا چاند بھی وہ، تیسرا چاند حضرت عمر ہے، یہ 3 چاند تیرے سین میں دفن ہوں گے، اس خواب کا یہ مطلب۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ تو حضور نبی جہاں فوت ہوتے ہیں نا وہیں دفن ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا مزار جو ہے نا کدھر بنا؟ کہاں بنا؟ وہ اسی گھر میں بنا جس گھر میں حضور رہ رہے تھے، اسی گھر میں مزار بنا۔ پھر ابو بکر صدیق بھی ادھر، حضرت عمر بھی ادھر، ٹھیک ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ارشادات فرمائے، ہم نے آپ کو بتایا کہ بھئی رمضان کا مہینہ جو ہے نا یہ تربیت کا مہینہ ہے، عمل تو اس کے بعد ہے، اب عمل شروع ہے اگلے رمضان تک، اس کے عمل اوپر کرنا ہے، بد نظری نہیں کرنی، گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ اور یہ بات ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ غفور الرحیم، اس سے جتنے بھی آپ توبہ استغفار کرو گے وہ آپ کے توبے کو قبول کرے گا اور استغفار کو قبول کرے گا اور آپ کو جنت کا وارث بنائے گا۔ ایک فقیہ گزرے ابواللیث سمرقندی سب کو رحمت اللہ علیہ، ایک قصہ لکھا ہے اس نے، بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی، بڑی حسین عورت تھی، ایسے حسین عورت تھی کہ حسن اس کے اوپر اتر گیا تھا، نازل ہوتا ہے نا نازل، ایسے حسین عورت تھی بنی اسرائیل کہ دور دور تک اس کے چرچے اس خاتون کی، اور جن یہ کہ لیکن بدکار اتنی تھی کہ شہر کا ہر بندہ اس کو جانتا تھا۔ ٹی بی حسین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور بدکار بھی اسی حساب سے، شہر کا ہر بندہ اس کو جانتا تھا کہ فلاں عورت کا فوٹو ہے، لوگ اس کے پاس آتے تھے جاتے تھے۔ اس حساب سے اس نے بڑا مال جمع، اتنا مال جمع کیا کہ اس نے اپنے لیے ایک محل بنا دیا، کوٹا بنا دیا، تخت بنا دیا، بھاری تھی۔ اسی علاقے کے اندر ایک لڑکا تھا جوان، اور وہ بڑا عابد تھا، بڑا عبادت گزار، پرہیزگار، نمازی،
ذکر اللہ کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا بندہ بڑا، وہ اس کا اس راستے سے گزر ہوا، دروازے سے بندہ جا رہا تھا، اچانک اس کے ایسے اندر نظر پڑ گئی۔ جب نظر پڑ گئی تو وہ بہت متاثر ہوا، اس کے حسن سے بہت متاثر ہوا اور وہ گزر گیا۔ لیکن وہ جو جھٹکا اس کو لگا نا، جوان آدمی تھا، غیر شادی شدہ بندہ تھا، جب جھٹکا لگا نا وہ اس سے برداشت بھی نہیں آ رہا تھا، وہ اپنے گھر چلا گیا، جا کے جو ہے نا بس اپنے آپ کو کوستا ہے اور بس تسبیحات، نوافل، ذکر، اذکار، یہ وہ فلانا کہ میرے دماغ سے نکل جائے، مگر وہ نکل کی نہیں دے رہے، وہ نکل ہی نہیں رہا۔ آخر تنگ آ گیا، کہنے لگا چلو یار جب نہیں نکل رہا تو میں اسی کے پاس چلا جاتا ہوں۔ وہاں سے سفر کیا، اس گاؤں میں آیا، اس عورت کے پاس چلا گیا، بیٹھ گیا، ملا، جو تحفے طائف لے کر آیا تھا وہ بھی اس کو دے دیا، یہ آپ بھی دے۔ تو عورت نے کہا کہ نوجوان تم جس مقصد کے لیے آئے ہو ٹھیک ہے، آپ آ گئے ہو میرے گھر میں، تو گناہگاروں کا گھر ہے، کوٹا ہے۔ تو وہ کانپنے لگا اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے لڑکے کے۔ اس نے بولا استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے ایسے گناہ سے بچائے، مگر میں نے ایک نظر میری پڑ گئی تھی، میرے برداشت میں نہیں آ رہا تھا، میں نے بہت کوشش کی مگر میرے سے نہیں ہوا، تو میں ملاقات کے لیے آ گیا، لیکن میں اس غلط کاری کے لیے نہیں آیا، بس وہ چلا گیا، اتنی سی بات ہو گئی، یہ چلا گیا لڑکا۔ خاتون کے دل کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ یا اللہ، ایک نوجوان وہ میرے گھر آیا یا بیٹا اور میں نے اس کو دعوت بھی گناہ کی دی اور وہ رو کے چلا گیا، اور اس نے نہ مقصد مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، جس کے دل کے اندر اللہ تک اتنا ڈرے، تو میں تو اللہ کی اتنے گناہگاروں کی پورے شہر میں مشہور ہوں۔ جب ہی اتنا ڈرا ہوا ہے اللہ سے، تو میں اتنا گناہگار کی پوری شہر میں مشہور ہوں۔ تو اس اللہ والی کے ایک گھڑی صحبت سے نا اللہ نے اس کا دل پھیرے، ایک گھڑی صحبت سے، اور یہ سوچنے لگی کہ یا اللہ میرا کیا ہوگا۔ خیر اس نے یہاں وہاں کہ کیا کرے، بس اس نے توبہ کر لی کہ میں اب نہ، جب تک اس گناہ کا کوئی حل نہیں نکلے گا نا، میں جب تک نہ اس گھر تک کسی کو آنے نہیں دوں گی، بس دروازہ بند کر دیا، کوئی حل نکالوں گی اس کا۔ تو نبی اللہ کا موجود تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو اس نے ایک بندے کو بولا کہ بھائی نا تم ایسے کرو کہ تم جاؤ اللہ کے نبی سے کہو کہ وہ جو فلاں عورت ہے شیر کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کو جانتے تھے، وہ شیر کی فلانی گناہگار عورت جو ہے وہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہے، آپ ہمیں ٹائم دے دو۔ تو وہ بندہ جو ہے نا پیغام لے کے گیا وہاں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت واعظ فرما رہے تھے، تقریر ہو رہی تھی، لوگ تھے، تقریر ہو رہی تھی۔ تو بعض پیغام رساں ذرا نالائق بھی ہوتے ہیں، بات صحیح طریقے سے یا بڑا چڑھا کے یا آگے پیچھے کر کے جو پیغام ہے اس کو نہیں پہنچا پاتے، صحیح بات نہیں کر سکتے، تو وہ اپنے حساب سے بات کر لیتا۔ وہ بندہ پیغام لے کے گیا، وہاں جا کے جو ہے نا اس نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، سیدھا مجلس میں گھس گیا اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ جو فلانی کوٹے والی عورت ہے نا وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، وہ عورت جو خراب عورت ہے وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تقریر کر رہے تھے اور وقت کے نبی تھے اور جلالی بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا کہ وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہو، میرے سے کیوں ملنا چاہتی ہو، چلو اس کو کہو میں نہیں ملنا چاہتے، جاؤ۔ اب لوگوں کے سامنے ایسا کہنا پڑ رہا نا، مگر نہ لوگ پوچھتے کہ آپ کیوں اس سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ آپ سے کیوں ملنا چاہتی ہے۔ یہ تو لوگ ہے نا، یہ تو عوام ہے، عوام تو اپنے حساب سے سوچیں گے، وہ تو تحقیق نہیں کرتے، بات کی تہ تک نہیں پہنچتے۔
اور قرآن نے کہا کہ بدگمانی سے بچو، پہلے بات کو سمجھو، اس کے تہ تک پہنچو، پھر بات کرو، وگرنہ شریعت میں آپ کے لیے کوڑوں کی سزا ہے۔ گمان، بدزنی، اس سے بچو، پہلے بات کی حقیقت تک پہنچو پھر بات کرو، ہوا میں باتیں نہیں کرو۔ خیر وہ بندہ آ گیا اور آ کر اس خاتون سے کہا کہ پیغمبر آپ سے نہیں ملنا چاہتے، چلو۔ وہ کہتے ہیں میں نہیں ملنا چاہتا، کیوں میرے سے ملنا چاہتی؟ عورت نے دروازہ بند کر دیا اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی کہ وہ میرے اللہ، اب تو نبی بھی میرے سے نہیں ملنا چاہتا، اب میرا کیا ہوگا؟ میں نے تو عید کر لی ہے، توبہ کر لی میری، اب نبی بھی میرے سے نہیں ملنا چاہتا، اب میرا کیا ہوگا؟ بس سجدی کے اندر یہ دعا مانگنی تھی نا، مانگی اللہ سے۔ ادھر جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجلس ختم کر دی، لوگوں کو فارغ کر دیا اور سیدھا اس کے گھر آ گیا۔ زور سے ذرا بولو توبہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے، زور سے گھر آ گیا، دروازہ بجایا۔ اب اس خاتون نے کہا کہ یا اللہ پتہ نہیں آپ کون آ گیا، کیونکہ لوگوں کا آنا جانا تو تھا اور میں نے تو توبہ کی ہے، میں نے تو کسی کو آنے دینا نہیں، لیکن اگر یہ آنے والا کوئی بدماش ہوا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اب خیر اس کشمکش میں کہ دروازہ کھولوں یا نہ کھولوں، کھولوں یا نہ کھولوں، چلو وہ دروازہ بجائی جا رہے بجائی جا رہے، دروازہ کھولا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یا اللہ وقت کا پیغمبر اس خاتون کے دروازے پہ آپ کیسے آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے وہی بھیجی کہ فوراً جاؤ، کہ توبہ کرنا چاہتی ہے۔ سمجھ رہے؟ اب جو ہے خاتون نے توبہ کر لی، توبہ طائب ہو گئی۔ اب سوچا کہ اس گھر میں تو لوگوں کا اب بھی آنا جانا رہے گا، لوگ آئیں گے کیونکہ مشہور ہے نا، اور حسن بھی مشہور ہے، تو اس نے ارادہ کیا کہ اس گھر کو نہ چھوڑ کی، اور وہ جو لڑکا آیا تھا نا میرے گھر پہ جو آیا تھا اور بغیر گناہ کا چلا گیا وہ اللہ والا، چلو وہاں چلی جاتی ہوں اور اس سے نکاح کر لیتی ہوں، اسی سے نکاح کر لیتی ہوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے راستے بناتا ہے، تو بیگار کی بھی اس سے جا کے نکاح کر لیتی۔ اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا، سامان جو تھوڑا بہت تھا وہ اٹھایا اور بس نکل گئی۔ اس گاؤں پہنچی تو جب اس گاؤں پہنچ گئی، معلوم کیا اس گھر میں پہنچ گئی تو وہ لڑکا اپنے عبادت خانے میں تھا، عبادت کر رہا تھا۔ اب اس کو تو اس قصے کا پتہ نہیں تھا۔ اس نے پوچھا کہ بھئی تمہارا ایک بیٹا تھا ایسا ایسا ایسا، اس نے کہا کہو کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ تو اپنی عبادت کرتا ہے، اپنے ٹیم سے باہر نکلتا ہے، کہا مجھے اس سے ملنا ہے۔ جب اس لڑکے نے اپنی عبادت وغیرہ ختم کی، باہر نکلا، اس نے جیسے اس پہ نظر ڈالی کہ یہ تو وہی عورت ہے جس سے میں بات کرایا تھا، بس اس نے جب اس کو دیکھا تو ایسا سختہ اس کے اوپر طاری ہو گیا، ایسا وزن اور ایسا خوف اس پہ طاری ہو گیا کہ کہیں میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے، وہیں پہ گرا، تڑپ کے مر گیا، انتقال ہو گیا، اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ اب جب اس کا انتقال ہو گیا تو اب جو ہے یہ کہ اب کیا کیا جائے؟ اس کو تدفین کے بعد جو ہے نا اس کے گھر والوں نے کہا کہ جب آپ آئی گئی ہیں ادھر، اب اس کا تو انتقال ہو گیا ہے، اس کا ایک بھائی ہے اس سے بڑا ہے، تو وہ بھائی جو ہے نا اس سے پوچھتے ہیں اگر وہ نکاح کرنے پہ راضی ہے تو چلو آپ کا نکاح ہم اس کے ساتھ کر دیں گے، اس کے بڑے بھائی کے ساتھ کر دیں گے۔ اس نے بولا ٹھیک ہے، اب میرے تو دنیا میں اور کوئی ہے نہیں، تو جب بڑا بھائی ہے اس سے پوچھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا، 7 بیٹے ہوئے اور 7 بنی اسرائیل کے بڑے ولی اللہ بنے۔ اس عورت سے 7 بیٹے پیدا ہوئے اس کے، اور 7 بیٹے بنی اسرائیل کے بڑے اولیاء میں سے۔ بات سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے ایک تو بدگمانی سے بچے، اور ایک کسی بھی بندے کے بارے میں فوراً یہ فیصلہ نہیں کرے۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ آپ پہلے معلومات کرو، تحقیق کی جڑ تک پہنچو کہ یہ بات جو میں سوچ رہا ہوں یا جو میں کرنے والا ہوں یہ بات یہاں تک ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے پھر بھی آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر ہاتھ ڈالیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو شوال کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر
بڑے بڑے فضائل جو ہے نا یہ کہ ہیں اس کے اندر۔ علماء فرماتے ہیں کہ روزے رکھو اس مہینے میں۔ اب اس کے اندر اختلافات بہت زیادہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں روزے نہیں ہیں، بعض کہتے ہیں روزے ہیں، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ 6 روزے شوال کے مہینے میں، 6 روزے شوال کے مہینے میں ہیں رکھنے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور جو ہے نا ویسے بھی رمضان کا مہینہ گزر گیا، اگر آپ یہ 6 روزے نہیں رکھتے تو اس کے علاوہ جو ہے نا یہ سے کہ مہینے کی 3 روزے اپنی عادت بنا لو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے، پیر کا روزہ اپنا عادت بنا لو، ہفتے میں کم سے کم 1 روزہ جو ہے نا اپنی عادت بنا لو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کا نفس اس کے کنٹرول میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔